ایک ہی کویشچن کیا تھا، یہ باہر سے تھا کہ کوئی دبئی سائڈ کے تھا کہ ہم نے پرندوں کو دانہ ڈالنا شروع کیا ایک جگہ پر، تو تھوڑے پرندے آئے، پھر بڑھ گیا پرندے اور اتنا ہو گیا کہ 1000 شاید درہم یا ریال درہم روزانہ اب ہم اس کا دانہ ڈالتے، 1000 درہم۔ وہ کیونکہ پرندے آنا شروع ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھ کر، بہت ہی زیادہ پرندے ہو گئے اور اب وہ مستقل بنیادوں پر آ کے دانہ تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ تذبذب کے عالم میں ہے، نہ ڈالیں تو پرندے پریشان ہوں گے اور ڈالیں تو روزانہ کا 1000، وہ کہتے ہیں دوستوں کو ملا کے ہم کرتے ہیں، لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ پرندوں کو ڈالیں یا اتنا انسانوں کو دے دیں تو کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو لہٰذا جتنے یہ پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، ہم بھی جاندار میں آتے ہیں، لیکن پہلے ہم خصوصاً جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ کبھی تو آپ کے دل میں خیال ڈال کر آپ کے ذریعے رزق دلوا دے گا، اور اگر آپ نہ ڈالتے یا آپ سے پہلے کیا تھا، وہ پرندے کیسے زندہ تھے، کیسے چڑیا روزانہ نکلتی ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو ملتا ہے، کبوتروں کو ملتا ہے، چیل کو، کووں کو، بھوک سے مرتے ہوئے تو آپ بہت ہی کم دیکھیں گے کوئی پرندہ مرا ہو۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں روزانہ ان کے اسباب بناتا ہے، تو آپ اس کے مکلف نہیں ان کو رزق کھلانے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اگر آپ بیچ میں انوالو ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی کر سکتے ہیں۔ خصوصی طور پہ جو پرندے آپ بند کر کے رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری گویا کہ آپ نے خود لے لی ہے، کیونکہ اگر آپ دانہ نہ ڈالیں تو وہ کہیں اڑ کے جا نہیں سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ قدرتی اسباب مہیا کرتا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ نے ڈالا نہیں، مر گئے، آپ ذمہ دار ہیں۔ لیکن جو آزاد پرندے ہیں وہ کہیں پر بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب میں الہام فرماتا ہے اور وہ اپنے دانے کے مقام پہ، غذا کے مقام پر پہنچ کر غذا حاصل کر لیتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے مکلف نہیں ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ تھوڑا بہت بس ڈالیں، جب آپ تھوڑا ڈالیں گے تو یقینی سی بات ہے پرندے آئیں گے، کھا پی کے تھوڑا بہت جس کو مل گیا، باقی مایوس ہو کے چلے جائیں گے، اس طرح تعداد آہستہ آہستہ پھر کم ہو جائے گی، اور جتنا پیسہ ابھی آپ خرچ کر رہے ہیں آپ انسانوں پہ خرچ کریں۔ اگرچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کے لیے اسباب اور ذرائع وہ نہیں ہوتے جو جانوروں کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، عزت نفس بھی ہوتی ہے، دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے انسانوں کی کفالت انسانوں پہ ڈالی گئی ہے۔ آپ انسانوں کو ایک طرف سلام پھیر دیا اور سجدے کیے تو یہ عین سنت تھا، لیکن دوسری طرف بھی اگر سلام پھیر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اب سجدہ سہو نہیں کر سکتے ہیں، اب بھی کر لیں، بس اتنا ضرور ہوگا کہ یہ بھی ایک ترک سنت ہے۔ ایک طرف سلام پھیرنا سنت تھا، پھر آپ سجدے کرتے، دونوں طرف سلام پھیر دیے تو کوئی بات نہیں۔ بعض ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ جو دونوں طرف جب ہم نے سلام پھیر دیا ہم تو نماز سے باہر ہو گئے، جب نماز سے باہر ہو گئے تو پھر سجدہ سہو کیسے کریں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے سلام سے نماز سے باہر ہوتے ہیں، بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ پہلا سلام پھیرتے ہیں آپ نماز سے باہر ہو جاتے ہیں، دوسرا سلام تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم دوسرا سلام بھی پھیرتے ہیں، لہذا یہ تعجب تو پہلے سلام کے اوپر ہی ہونا چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد جب ہم نماز سے باہر ہو گئے تو پھر 2 سجدے کرنا اور پھر اس کو نماز کے اندر تصور کرنا، یہ کیسے؟ تو یہ واقعی خلاف قیاس ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک پہلے سلام پھیرا جائے گا پھر 2 سجدے کیے جائیں گے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد تو انسان نماز سے باہر ہو جائے گا، پھر 2 سجدے کیسے کریں گے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ سرکار نے پہلے سیدھی جانب سلام پھیرا ہے، اس کے بعد 2 سجدے کیے ہیں، لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ کسی مقام پر ثابت ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اب چاہے بظاہر وہ خلاف عقل ضرور ہو، خلاف عقل کا مطلب کہ عقل اس کی حقیقت کا، اس کی اندر موجود حکمت کا ادراک نہ کر سکے، عقل اسے جان نہ سکے، عقل عاجز ہو جائے، اپنا قصور تسلیم کر لے کہ اس کو حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں خلاف عقل۔ ایک ہم کہتے ہیں تم بڑی خلاف عقل بات کہہ رہے ہو، وہ معاذ اللہ بے وقوفی والی بات کو کہتے ہیں۔ جب شرعی اصطلاح میں خلاف عقل یا غیر معقول مسئلہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بے وقوفانہ مسئلہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عقل اس کی حقیقت اور اس میں موجود حکمت کو پہچان نہیں پاتی ہے، عاجز ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ غیر معقول مسئلہ ہے یا خلاف عقل مسئلہ ہے۔ تو یہ خلاف عقل یا خلاف قیاس مسئلہ ہے کہ پہلے سلام پھیرا جائے، پہلے سلام سے انسان نماز سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 سجدے اس کے بعد کیے ہیں، لہذا جب سرکار کا عمل ثابت ہو گیا اور چونکہ آپ ہی شارع علیہ السلام ہیں، شریعت سکھانے والے تو آپ ہی ہیں،
اپنے قول سے اپنے عمل سے آپ نے ہمیں شریعت سکھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو بس پھر جب اللہ نے حکم فرما دیا، اشارہ کر دیا ہے کہ اس میں بہترین تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، تو اس عملی نمونے کو اختیار تو کرنا ہی ہوگا، لہٰذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ سیدھی طرف سلام پھیر کر پھر 2 سجدے کیا کریں۔ تو یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے شامل ہوا اور بالفرض امام کے پیچھے ترک واجب کر بیٹھا تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا، کیونکہ امام اگر واجب ترک کرتے ہیں، غلطی سے ہو گیا تو امام سجدہ سہو کریں گے، اور امام جب سجدہ سہو کرتا ہے تو پچھلے جتنے مقتدی ہیں گویا کہ ان پر بھی سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن اگر مقتدی سے کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ امام صاحب کے اوپر لازم کر دیں کہ سجدہ سہو ہو، یعنی مقتدی بہرحال اگر واجب کو ترک کرے گا گناہگار ضرور ہوگا، لیکن اس پہ سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں امام سے سجدہ سہو اگر ترک ہو گیا تو مقتدی پر بھی لازم ہوگا۔ ایسی بعض لوگ بعض اوقات 1 رکعت یا 2 رکعت نکل جانے کے بعد شامل ہوتے ہیں۔ اگر امام صاحب نے جو 1-2 رکعتیں نکلی تھیں اس میں کوئی ترک واجب کر دیا تھا اور بعد میں وہ سجدہ سہو کر رہے ہیں، یا اگلی رکعتوں میں بھی امام سے سجدہ سہو امام پر سجدہ سہو لازم ہوا، تو یہ دیر سے آنے والا بھی امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک نماز میں 1 سے زیادہ واجبات ترک ہوئے تو صرف یہی 2 سجدے تمام واجبات کا تدارک کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر 3 واجب ترک ہوئے ہمیں یاد آئے تو ہم پھر 6 سجدے کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 سجدے ہی ان 3 واجبات کے ترک کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے